فاطمہ کون مہندی سے اپنی سہیلی آبدہ کے ہاتھ پر خوبصورت ڈیزائن بنا رہی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ شدید الجھا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی مسکراہٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں بھی شگن کی مہندی کب کی لگ چکی ہوتی۔ ماں کا خیال آتے ہی اس کے اندر تک اداسی پھیل گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلانے لگی، جیسے اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا۔ آج اس کی سہیلی کی مائیوں اور مہندی تھی۔ سب لڑکیوں کی ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھی، ہر کوئی خوش تھا، لیکن ان سب میں فاطمہ کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں آبدہ کی ماں کچن سے گرم گرم زردی کی پلیٹ لے کر آئی اور محبت بھرے انداز میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، یہ کھا لو، تھوڑی جان پڑ جائے گی، آج ٹھنڈ بہت ہے، میں دودھ پتی بھیجتی ہوں۔ آبدہ کے ساتھ اس کی ماں کے لاڈ دیکھ کر فاطمہ کے دل میں ایک بے نام حسرت سی جاگی۔ اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آنے لگی، جو کبھی اس سے بھی ایسے ہی لاڈ سے کھلاتی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی پھر سے آ گئی اور وہ پلکیں جھپک کر ان آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آبدہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے کہا، تم بھی کھا لو بیٹا، یہ کام تو خیر سے ہوتا ہی رہے گا۔ مگر فاطمہ نے بھی کسی مسکراہٹ سے سر ہلا دیا۔ کیسے بتاتی کہ یہ محبت بھری پیشکش اس کے اندر کتنی گہری کسک پیدا کر رہی ہے۔ اس کے دل میں خواہش ابھری، کاش اب اس کی بھی شادی ہو جائے اور وہ بھی جلد از جلد رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، جہاں کوئی اسے دھتکار نہ سکے، جہاں وہ سکون سے سانس لے سکے۔ اس کا ذہن بار بار اپنی محرومیوں میں بھٹک رہا تھا۔ تبھی آبدہ نے ایک دم خوشی سے کہا، ارے فاطمہ دیکھو نا، مہندی کتنی گہری ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پر ذرا سی مہندی ہٹی تو وہاں تیز مہندی کا رنگ چمک اٹھا۔ فاطمہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں مہندی جتنی گہری ہو شوہر اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کی بات پر آبدہ شرما گئی، لیکن فاطمہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش میرے ہاتھ پر زیادہ گہرا رنگ نہ آئے، لیکن یہ مہندی میرے ہاتھ بھی لگ جائے۔ اس نے تڑپ کر دعا کی۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے ہاتھوں پر مہندی اپنے ہاتھ سے لگائی تھی، لیکن اس کے اپنے ہاتھ اس مہندی سے اب تک محروم تھے، اور اس کی وجہ اس کی سوتیلی ماں تھی، جو اس کی شادی ہونے نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ اس کے لیے رشتے بہت آئے تھے، ویسے بھی گاؤں دیہات میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں۔ لوگوں کو جوان ہونے والی بچیوں کے بارے میں پتا ہوتا تھا۔ اس کے بھی جوان ہوتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کی سوتیلی امی کوئی نہ کوئی نقص نکال کر رشتے سے انکار کر دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ سوتیلی امی کے جیتے جی وہ کبھی بھی رخصت ہو کر اگلے گھر نہیں جا سکے گی، بلکہ مفت کی ملازمہ بن کر ساری زندگی ان کے گھر کے کام کرتی رہے گی۔ بھلا اس کی سوتیلی امی اسے ہاتھ سے جانے بھی کیسے دیں کہ جس نے پورے گھر کا نظام اپنے اکیلے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل مزید دکھی ہو جاتا، جہاں اس کام کے ساتھ ساتھ اپنی سوتیلی امی زرینہ کے طعنے بھی سننے پڑتے تھے اور سوتیلے بھائی کمال کی چالاکیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ آبدہ کی مہندی لگاتے لگاتے وہ اپنی زندگی کی تلخ بھول بھلائیوں میں چکرانے لگی، تو اس نے سوچا کاش وہ کبھی بڑی ہی نہ ہوتی، بچپن ہی اچھا تھا، جب اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی امی اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی، ہر طرف خوشیوں کے رنگ تھے، لیکن اب تو ہر چیز ایک خواب کی طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر اس کی ماں جان لیوا بیماری کی لپیٹ میں آ کر یہ دنیا نہ چھوڑتی تو فاطمہ کی زندگی کی کہانی اتنی دردناک نہ بنتی۔ فاطمہ کے لیے یہ سانحہ اس کی زندگی کا پہلا زخم تھا، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں کے جانے کے کچھ مہینوں بعد اس کے والد کے لیے بیوہ زرینہ کا رشتہ آیا، جو ایک بیٹے کی ماں تھی۔ تو اس کے ابا سوچ میں پڑ گئے، چونکہ اس کا بچہ چھوٹا تھا، لیکن وہ خود ابھی کافی جوان جہان اور صحت مند تھی، اور آتے جاتے بن ٹھن کر ابا کے سامنے آتی اور فاطمہ سے لاڈ پیار کرتی۔ تو اس کے ابا نے بالآخر یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، لیکن جو ہی شادی ہو کر زرینہ نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو اس کا اصلی روپ بھی سامنے آ گیا۔ پورے گھر پر اس کی حکمرانی قائم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے ابا کو بھی بولنے نہ دیتی۔ فاطمہ کو تو آتے ہی اس نے گھر کے کام میں جھونک دیا۔ اس کا بس چلتا تو فاطمہ اسکول بھی نہ جاتی، لیکن اسکول والے معاملے پر اس کے ابا راضی نہ ہوئے تو اس کا اسکول جانا ممکن ہوا۔ وہ اندر ہی اندر فاطمہ کی تعلیم سے چڑنے لگی، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا کمال پڑھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور اسکول سے بھاگ جاتا اور سارا دن گاؤں کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتا۔ وہ اسے پکڑ دھکڑ کر اسکول لے کر جاتی، مگر پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلتا۔ اسکول سے سوائے اس کی شکایتوں کی کوئی اچھی بات سننے کو نہ ملتی۔
لیکن اس بات کا وہ سارا غصہ فاطمہ پر اتارتی کہ اگر اس کا بیٹا نہیں پڑھ رہا تو فاطمہ کو بھی اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ اس نے فاطمہ کے اسکول والے معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی اپنی طرف سے بہت کوشش کی، لیکن فاطمہ کے والد اور خود فاطمہ بھی اس معاملے میں رکاوٹ بن کر سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ چپ ہو گئی۔ مگر اس کا بدلہ اس نے اس طریقے سے لیا کہ جب فاطمہ نے صبح اسکول جانا ہوتا تو اس سے سارا ناشتہ بنواتی، اور جب وہ اسکول سے واپس آتی تو ہانڈی روٹی کی تمام تر ذمہ داری وہ اس پر ڈال دیتی۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پورا دن آخر اس کی سوتیلی امی کرتی کیا ہے سوائے بناؤ سنگھار کرنے کے۔ اسے اسکول سے واپسی پر صبح ناشتے کے برتن بھی دھونے پڑتے۔ اتنے کاموں سے تھک کر چور ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیتی، اور یہی بات اس کی سوتیلی ماں کو سمجھ نہ آتی کہ آخر یہ اتنے نمبر لے کیسے لیتی ہے، جبکہ وہ تو اسے پڑھنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں دیتی تھی۔ سوتیلی امی تو اس سے گھر کے کام کرواتی ہی تھی، لیکن ان کی دیکھا دیکھی اس کا سوتیلا بھائی کمال بھی اپنے کام اسی سے لیتا تھا۔ کپڑے دھونے سے لے کر استری اور جوتے پالش کرنے تک ساری اس کی ذمہ داری تھی، اور جس دن وہ ذرا سی بھی کوتاہی کر دیتی اس دن کمال اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اور ایسا جب بھی ہوا فاطمہ بہت روئی، اس پر کبھی بھی ابا نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، چاہے انہیں کتنا ہی اس پر غصہ کیوں نہ آیا ہو۔ لیکن کمال تو حد کراس کر گیا، حالانکہ وہ اس کا ہم عمر تھا، اپنے کام کاج خود کر سکتا تھا۔ کئی بار فاطمہ کا دل چاہا کہ وہ یہ بات اس سے کرے، لیکن لڑائی بن جانے کے ڈر سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ ہر روز فاطمہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے سارے کام کرتی، کھانا پکاتی، زرینہ اور اس کے بیٹے کے ناز نخرے الگ سے اٹھاتی، لیکن اس کے باوجود نہ جانے وہ دونوں اس سے کیوں خوش نہیں ہوتے تھے۔ کمال کو تو نہ جانے اس سے کیا بیر تھا، وہ ہر وقت اسے تنگ کرتا رہتا۔ کبھی اس کی محنت سے پکائے ہوئے کھانے میں نمک تیز کر کے ماں کو شکایت لگاتا تو اس کی سوتیلی امی اسے باتیں سنا سنا کر مار دیتی، تو کبھی وہ دھلے ہوئے کپڑے زمین پر گرا دیتا تو وہ پھر دوبارہ سے تھکے وجود کے ساتھ ان کپڑوں کو دھوتی۔ وہ اگر کمال کی شکایت کرتی بھی تو الٹا اس کو ہی سننے کو بات ملتی کہ تم اس سے حسد کرتی ہو، اسی لیے تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا، کون سا تمہارا سگا بھائی ہے، تمہیں تو بغض ہوگا ہی۔ تو وہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ فاطمہ کے ابا گھر پر موجود ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ خاموش تماشائی بنے رہتے۔ ان کی خاموشی نے فاطمہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ ایسے میں اسے اکثر لگتا کہ وہ یتیم ہے، کیونکہ اس کے والد نے کبھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ اسی وجہ سے فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا، جسے وہ بھرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی، لیکن ناکام رہتی۔ مہندی کے ڈیزائن مکمل ہونے ہی والا تھا کہ عابدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، فاطمہ ذرا یہاں درمیان میں جگہ چھوڑ کر ان کا نام بھی لکھ دو نا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر عابدہ کی طرف دیکھا، جو شرما کر اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا چکی تھی۔ فاطمہ ہلکا سا مسکرائی، اچھا چلو نام بتا، میں یہاں پھولوں کے درمیان میں لکھتی ہوں۔ عابدہ نے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے نام بتایا، اور فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نام تو بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہارے ہاتھوں کی طرح۔ وہ پھولوں کے درمیان نام لکھنے لگی تو عابدہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، لیکن وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پتا ہے جب وہ پہلی بار مجھ سے ملنے آئے تو ان کی نظروں میں اتنی محبت تھی کہ میں خود ہی گھبرا گئی۔ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا تو پھر کیا ہوا، وہ کچھ بولے بھی؟ عابدہ نے جھینپتے ہوئے کہا، ہاں انہوں نے کہا وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، واہ یہ تو بڑی فلمی کہانی ہو گئی۔ مہندی لگاتے ہوئے عابدہ نے شرارتاً کہا، فاطمہ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے دل میں کسی کا نام ہے یا نہیں؟ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں، ارے نہیں عابدہ، میرے نصیب میں یہ سب کہاں، میری زندگی تو بس ان لوگوں کی خدمت کرتے گزرتی ہے۔ عابدہ نے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، ایسا نہ کہو فاطمہ، تم بہت خاص ہو، اور ایک دن تمہارے لیے بھی کوئی آئے گا جو تمہیں ان سب دکھوں سے نجات دلائے گا۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں سب سے پہلے خبر دوں گی۔ اسے عابدہ کی باتوں پر یقین تو نہیں تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی امید جاگی۔ فاطمہ نے مہندی کو آخری ٹچ دے کر عابدہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی چمک دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، کاش گھر میں کسی کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بھی فکر ہوتی، کاش میرا بھی کوئی ہوتا جو مجھے ان اذیتوں سے نجات دلاتا۔ لیکن جن بیٹیوں کی مائیں مر جائیں ان کا کوئی احساس کرتا ہے؟ اس حقیقت کا احساس ہوتے ہی
وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مہندی کی کون کو سمیٹنے لگی۔ اسی رات جب وہ گھر واپس پہنچی تو زرینہ نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ کہاں تھی اتنی دیر؟ تمہیں پتا ہے برتن ابھی تک نہیں دھلے اور کھانا بھی نہیں بنا۔ فاطمہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں عابدہ کے گھر مہندی لگا رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ لیکن زرینہ غصے سے بولی، یوں دوسروں کو مہندی لگانے سے اپنی مہندی نہیں لگ جاتی؟ آئی بڑی، جس کو دیکھو مہندی لگانے چل پڑتی ہے۔ زرینہ کے الفاظ فاطمہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے، لیکن وہ چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں کھانے کی تیاری کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا میری زندگی ایسی ہوتی؟ کیا وہ مجھ پر بات بننے دیتی؟ لیکن ہر بار ان سوالوں سے اس کی تشنگی بڑھتی رہتی۔ رات کا کھانا کھا کر سب سو چکے تھے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عابدہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ کمرے کی چھت پر نظریں جمائے اپنے بکھرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسی دوران گھر کا مرکزی دروازے پر ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ کوئی اور شاید نہ سنتا، لیکن فاطمہ کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی نظریں چھت سے ہٹائیں اور کان لگا کر سننے لگی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے اندر تک گونجی۔ فاطمہ کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے چارپائی سے اٹھی، بنا جوتے پہنے وہ کمرے کے دروازے تک آئی۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ اس کا سوتیلا بھائی کمال بڑی تیزی کے ساتھ کسی کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کا سراپا بڑی سی سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی لرزتی ہوئی چال اور جھکے ہوئے کاندھے بتا رہے تھے کہ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ زرینہ جو شاید نیند سے جاگی تھی فوراً گھر کے صحن میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ کمال کہاں تھے رات بھر، اور یہ لڑکی کون ہے؟ زرینہ کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ سختی تھی۔ فاطمہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کمال نے بے باکی سے جواب دیا، ماں یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ لیکن یہ شریف ساتھی ہے کون جو رات کے اندھیرے میں تم جیسے نکمے نکھٹو کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھی ہے؟ اماں خدا کا واسطہ کبھی تو یہ انکوائری بند کر دیا کرو۔ کیا ہر وقت انکوائریوں کا دفتر کھول رکھا ہوتا ہے؟ اور یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جس نے تمہارے بیٹے کو منتخب کیا ہے، یہ سردار جمال کی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی زرینہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس نے غصے سے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ فاطمہ کو اپنی سوتیلی امی کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ بھی تھوڑی سی اور سرک کر دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہوش میں تو ہو کمال؟ تم نے نکاح بھی کیا تو کس کے ساتھ؟ تم جانتے ہو سردار جمال کون ہے؟ وہ تمہاری کھال کھینچ لے گا اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور بھگا کر لے آئے ہو۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایک بہت بڑی مصیبت کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے ڈالی۔ تمہیں پتا ہے یہ گاؤں کے سردار ہیں اور ہم غریب لوگ، بھلا اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا جوڑ بنتا ہے؟ یہ تو اپنی حویلی کے پاس سے بھی ہمیں گزرنے نہ دے، اور تم ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ اماں جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اب ہٹو راستے سے۔ کیا ساری باتیں یہیں کرو گی؟ یہ بھی کیا سوچے گی کہ ان لوگوں کے گھر میں آ گئی ہوں؟ وہ پورے اعتماد سے بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک رات یہاں رکوں گا اور کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں جانوں۔ اور یہ زرینہ نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ کمال تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سردار خان جیسے لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی کو کتنی بے عزتی سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لوگ سفاک ہیں، تم نے اپنی اور ہماری سب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کمال نے بے نیازی سے کہا، ماں میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے لے کر یہاں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اندر چلا گیا۔ تو زرینہ جو ہی مڑی تو اس کی نظر فاطمہ پر پڑی۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ ہر وقت بس سن گن لیتی رہا کرو، جاؤ فوراً چائے بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے کے اندر چلی گئیں تو فاطمہ کچن کی طرف دوڑی۔ چائے بناتے ہوئے فاطمہ بس ایک ہی بات سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سردار جمال کے خاندان والے کس قدر بے رحم اور ظالم ہیں۔ ان کی طاقت اور اثر و رسوخ گاؤں میں مشہور تھا اور کوئی بھی ان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ کا دل چاہا کہ وہ اپنی بھابھی کو دیکھے، لیکن وہ کمال کی ضدی طبیعت اور زرینہ کے غصے کو بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت کسی بھی مداخلت کا نہیں تھا۔ چائے کمرے میں پہنچا کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس گئی
اور چارپائی پر بیٹھ گئی کہ اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان ہے جو ان کی زندگیوں میں آنے والا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ کمال نے جو بھی کیا ہے وہ خود ہی بھگتے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن خدشات اس کے دل کو بھی گھیرنے لگے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر ڈھانپا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ زرینہ اور اس کے ابا بھی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئے تو بیرونی دروازہ کھول کر 10 سیاہ لباس میں ملبوس چہروں کو نقابوں سے ڈھانپے کچھ لوگ ان کے صحن میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے زور زور سے کمال کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ ان کی آوازوں میں ایسی درندگی تھی کہ زرینہ اور اس کے ابا کی گھگی بن گئی۔ فاطمہ بھی کانپتے قدموں کے ساتھ دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جو شاید ان کا سردار تھا، فاطمہ کے والد کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، کمال کہاں ہے؟ اسے فوراً نکالو باہر، آج وہ اپنی جان سے جائے گا۔ اس کے والد حیرت اور خوف سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں اس سب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی منڈی سے واپس گھر آئے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات اس آدمی سے پوچھے جا رہے تھے کہ آخر کمال نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ لوگ اتنے غصے میں ہیں؟ زرینہ جو صورتحال کی سنگینی کو خوب سمجھ رہی تھی، فوراً بول پڑی، وہ یہاں نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے 2-3 آدمی ایک دم سے کمروں کی طرف بڑھ گئے اور تلاشی لینے لگے۔ فاطمہ کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے والد جو ابھی تک حیران تھے، ان آدمیوں کے پیچھے لپکے اور بار بار یہی سوال دہراتے رہے کہ کمال نے آخر کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے بتا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی جو سب سے زیادہ خطرناک نظر آ رہا تھا رک کر ان کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر فاطمہ پر پڑ گئی اور تبھی وہ انتہائی عجیب سے لہجے میں بولا، کمال نے جو کیا ہے اس کی قیمت اسے بھی چکانی پڑے گی اور تمہیں بھی۔ یہ گھر اب محفوظ نہیں رہا۔ اگر وہ دوسروں کے گھر میں نقب لگا سکتا ہے تو اس کا اپنا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فاطمہ کو اتنے عجیب انداز سے گھورا کہ فاطمہ کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ فاطمہ کو ایسے لگا جیسے وہ کسی شکاری کی نظروں میں پھنس گئی ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی، نہ ہل سکی نہ بول سکی۔ ان میں سے ایک آدمی جو باقیوں سے کچھ زیادہ ہی اکھڑ مزاج لگ رہا تھا، اس کے والد کی طرف مڑ کر بولا، ایک بات بہت اچھے سے یاد رکھو بھٹے، کمال ہمارے ڈر سے یہاں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ کسی طرح تم سے رابطہ کرے یا یہاں آنے کی کوشش کرے تو فوراً ہمیں اطلاع دینا، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ یہاں آیا اور تم نے ہمیں بتایا نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر فاطمہ کی طرف سرد نظروں سے دیکھا تو فاطمہ فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس شخص کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں کہ فاطمہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جم سی گئی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر شدید ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کمال نے کیا کر ڈالا؟ سوچ سوچ کر اس کی کن پٹیاں دکھنے لگی تھی۔ وہ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ جو لوگ گھر کے اندر آ سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ باقی آدمیوں کے ساتھ پلٹ گیا اور جاتے ہوئے دروازے کو زور سے بند کر کے گیا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ اس کے جانے کے بعد گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ کے والد پریشان اور بے یقینی کے عالم میں کھڑے تھے۔ کمال نے آخر کیا کر دیا؟ وہ زیر لب بڑبڑانے لگے۔ زرینہ جو ابھی تک اپنے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، زمین پر بیٹھ گئی اور جب کمال کے بارے میں سب بتایا تو اس کے ابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی، لیکن اس کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ان آدمیوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ کمال کے اس قدم سے ان سب کی زندگی کتنی خطرناک موڑ پر آ گئی ہے، لیکن فاطمہ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ محض شروعات تھی۔ اس واقعے نے ان کی زندگی کو مکمل بدل ڈالنا تھا۔ دروازے پر دی گئی وہ آخری دھمکی اور نقاب پوش آدمی کی گہری نظریں، سب کچھ کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ فاطمہ کا دل انجانے وسوسوں اور خوف سے بھر گیا تھا۔
صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پیغام لایا گیا جو گھر کی خاموشی میں شور کی طرح پھیل گیا۔ سردار کی حویلی سے حکم آیا ہے کہ کمال کے اہل خانہ کو فوری طور پر پنچایت میں پیش ہونا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اور اس کے ابا ایک دوسرے کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھنے لگے۔ فاطمہ نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا اور پھر ان کے چہروں پر چھائی پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ فاطمہ کے والد نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ یہ کمال نے کیا کر دیا؟ یہ سب تمہاری تربیت کا اثر ہے زرینہ۔ ان کا لہجہ غصے اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم ان بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹیں گے؟ میرے پاس نہ کوئی جائیداد ہے اور نہ کوئی طاقت جو اس مسئلے سے جان چھڑا سکوں۔ یہ معاملہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ زرینہ نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ سب انتہائی خاموشی کے ساتھ پنچایت میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ فاطمہ دل میں خوف اور وسوسے لیے خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پنچایت کے مقام پر پہنچتے ہی ان کی نظر کمال پر پڑی، جس کو مار مار کر برا حال کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کب ان کے ہاتھ لگا، مگر وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے قریب 2 گارڈ کھڑے تھے۔ اس کی سوتیلی امی زرینہ نے جب اپنے بیٹے کی یہ درگت بنی دیکھی تو وہ تڑپ کر اس کے قریب جانے لگی، لیکن گارڈ نے انہیں دور سے اشارہ کیا کہ نزدیک نہیں آنا، اور فاطمہ اور زرینہ کو ایک طرف بیٹھنے کا کہا، جبکہ اس کے ابا وہاں بیٹھ گئے جہاں سب مرد ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود ہر چہرے پر سنجیدگی اور غصے کی لکیریں تھیں۔ فاطمہ نے پہلی بار سردار جمال کو دیکھا، جن کے چہرے پر سختی اور نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے ان کے خاندان کو اپنی نفرت اور غصیلی نظروں سے گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سردار جمال نے فاطمہ کے والد کی طرف دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولے، کمال نے جو حرکت کی ہے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ عزت ایک بار گنوا دی جائے تو واپس نہیں آتی، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بدلے میں تمہاری بیٹی کو ہماری حویلی آنا پڑے گا۔ یہ معاملہ اس طرح ختم ہوگا جب ہماری بیٹی کی عزت کے بدلے تمہاری بیٹی ہمارے گھر کا حصہ بنے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں اس فیصلے کو نہیں مانتی۔ میرے بھائی کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ زرینہ نے حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھا اور اس کا بازو کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ تیری اتنی لمبی زبان کب سے ہو گئی؟ خاموش بیٹھ اور خبردار جو کچھ اور کہا تو۔ اپنی سوتیلی امی کا غصہ دیکھ کر فاطمہ ڈر کے مارے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی، لیکن اس کی امید بھری نظریں اپنے والد پر جمی ہوئی تھیں، جو بے بسی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف یہ فیصلہ سردار جمال کے پوتے جازم خانزادہ کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کا لہجہ سخت اور حیرت زدہ تھا۔ سردار جمال نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جاسم، ہمارے یہاں ونی کی رسم میں یہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کی اوقات نہ ہو انہیں اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ عزت کا معاملہ ہے اور ہماری عزت کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں کہ ہمیں دے سکیں، اسی لیے ان کی بیٹی اس کا بدل ہوگی۔ جازم کے چہرے پر بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ دادا جان، یہ غلط ہے۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اسے اس مسئلے میں گھسیٹنا کہاں کا انصاف ہے؟ جاسم کی باتوں پر سردار جمال نے سختی سے کہا، تم خاموش رہو جاسم، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور یہاں میرے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ جو اپنی جگہ بیٹھی تھی، اس نے پہلی بار اس لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو بنا جان پہچان اس کی وکالت کیے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس نے شال کو سمیٹ کر اپنے کاندھے پر ڈالا تو اس کی مضبوط چھاتی نمایاں ہو گئی۔ سر سے نگاہ پھسلتے پھسلتے جب اس کے پیروں تک گئی تو سیاہ چپل میں اس کے سفید پاؤں سنگ مرمر جیسے چمک رہے تھے۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے باکی اور نڈر پن تھا۔ اسے دیکھ کر فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جانے کیوں وہ اس پورے مجمع میں جہاں اس کے اپنے بھی کھڑے تھے، اسے سب سے زیادہ اپنا لگا، جو کم از کم اس ظلم پر بولا تو صحیح۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت جاسم کی نظر فاطمہ سے ٹکرائی تو اس نے بوکھلا کر نگاہ نیچی کر لی، مگر وہ جاسم کی نظروں میں آ گئی جو کسی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جاسم کو فاطمہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا ایک سمندر دکھائی دیا۔ وہ اپنے ابا کے پاس جانا چاہ رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے دوبارہ اپنے قریب کھینچ لیتی۔ فاطمہ کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ اس گھبرائی ہوئی لڑکی کی طرح تھی جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو۔
جازم کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کس قدر ڈر گئی ہے یہ لڑکی، کہیں سے ونی تو نہیں کیا جا رہا، مگر یہ سزا اس کی تو نہیں بنتی۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر جازم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، لیکن اس کا ذہن مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ اسے اس فیصلے کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ فاطمہ اس پورے مجمع پر نظر دوڑا رہی تھی کہ شاید کوئی تو اس کے فیصلے پر مزید بولے، مگر سبھی خاموش تھے۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی فریاد تھی جسے صرف جازم پڑھ رہا تھا۔ پنچایت کی سنگینی فضا میں یہ لمحہ کسی خاموش طوفان کی طرح تھا جس میں ایک نہتی لڑکی کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ اتنے میں فاطمہ ایک دم چیخ کر اپنے ابا کے پاس گئی اور ان کے سینے سے جا لگی، ابا مجھے بچا لیں۔ پنچایت میں ایک دم سے سرگوشیاں بڑھ گئیں، لیکن سردار جمال نے فاطمہ کی آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنا فیصلہ سنانے کے لیے جوں ہی بولنے لگے، تبھی سینے سے لگی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے والد نے سردار جمال کے سامنے پہلی بار اپنی زبان کھولی اور کہا، سائیں، فیصلہ سنانے سے پہلے میری ایک عرض سن لیں۔ سائیں، یہ میری سگی بیٹی ہے، جبکہ کمال میری دوسری بیوی کا بیٹا ہے، اسی لیے یہ سزا میری بیٹی کے لیے نہیں بنتی۔ تو فاطمہ کو ایک لمحے کے لیے امید کی کرن دکھائی دی۔ اس کے والد کی بات سن کر سردار جمال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور سخت لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری سگی بیٹی ہے تو اب ہم کمال سے خود نمٹ لیں گے، اس کا کیا کرنا ہے اب یہ ہم جانتے ہیں، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی زرینہ تڑپ کر سردار جمال کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر گہری چالاکی اور زبان پر جھوٹی معذرت تھی۔ سائیں، میں مانتی ہوں کہ میرے بیٹے سے قصور ہوا ہے، لیکن میں اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ سردار جمال کی نظریں زرینہ پر جمی تھیں۔ تلافی؟ تم کیا تلافی کر سکتی ہو؟ زرینہ نے اپنی آواز میں دنیا جہان کا کرب ملاتے ہوئے کہا، میں نے فاطمہ کو ماں بن کر پالا ہے اور میں یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ اسے ونی میں دے دیا جائے، میں تیار ہوں۔ فاطمہ کے والد یہ سن کر ایک دم تڑپ گئے اور زرینہ پر برس پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ زرینہ نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کہا، تم نے آج نہیں تو کل اپنی بیٹی کو بیاہنا ہی ہے، تو کیوں نہ اسے ایک ایسی جگہ رخصت کیا جائے جہاں وہ راج کرے۔ سردار جمال کی حویلی سے بہتر جگہ اور کہاں ہوگی بھلا، ذرا سوچو تو۔ فاطمہ کے والد نے بے یقینی سے زرینہ کو دیکھا، لیکن زرینہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں، اگر یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو ہمارا بیٹا مارا جائے گا، اور اگر ہم دونوں کا بڑھاپے میں کوئی سہارا نہ رہا تو ہم کہاں جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کے والد خاموش ہو گئے۔ زرینہ کے دلائل نے ان کے ذہن کو بدل دیا۔ وہ سردار جمال کے پاس گئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تیار ہوں اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کے لیے۔ فاطمہ، جو اب تک اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، یہ سن کر جیسے پتھر کی مورت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے بھر گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر اپنے باپ کے پیروں میں جا گری۔ ابا، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے ونی نہ کریں، میں حویلی نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آواز پنچایت میں گونج اٹھی۔ ہر شخص کی نظریں اس معصوم لڑکی پر تھی، لیکن کوئی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس کے والد نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے نظریں جھکا لیں۔ زرینہ نے اسے سختی سے کھینچ کر بٹھا دیا اور گھور کر کہا، خاموش رہو، جو ہو رہا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ سردار جمال نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا دو۔ دو ہٹے کٹے گارڈ فاطمہ کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ اپنے والد سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، ابا مجھے بچا لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں۔ لیکن اس کے والد نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ گارڈ نے فاطمہ کے بازو پکڑے تو وہ زور زور سے مچلنے لگی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے ان کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی مضبوط گرفت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ جازم یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سردار جمال نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ فاطمہ کو گاڑی تک لے جایا گیا، جہاں وہ روتے ہوئے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ جیسے ہی گارڈ نے اسے گاڑی میں دھکیلا، جازم نے اپنے دادا کے کڑے تیوروں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کی طرف قدم بڑھایا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈ فاطمہ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ فاطمہ جو مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک گارڈ کی دھاڑ سن کر سہم گئی، لیکن جازم نے فوراً گارڈ کو ڈانٹ دیا، اس کے قریب مت آنا، یہاں سے دونوں اٹھ جاؤ۔ گارڈ ہٹ گیا
اور جازم نے نرمی سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ تم شیشے والی سائٹ پر بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہمدردی اور تحفظ کا احساس پا کر وہ آہستہ سے شیشے والی طرف کھسک گئی۔ جازم اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر اب فاطمہ مزاحمت ترک کر چکی تھی، لیکن اس کی سسکیاں مسلسل گونج رہی تھیں جو جازم کے دل پر جا کر لگ رہی تھیں۔ جازم نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف اور آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی حالت نے جازم کے دل میں بے چینی پیدا کر دی تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس معصوم لڑکی کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش کرتا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فاطمہ نے اپنی بھیگی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے ان کتھئی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ فاطمہ نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں تو وہ بھی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اس دکھ سے کیسے نکالے۔ اسے اپنے دادا پر تو کوئی خاص حیرت نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دادا ایسے فیصلے کرنے میں مشہور ہیں، لیکن اسے فاطمہ کے والد پر شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اسے بچا سکتے تھے۔ گاڑی میں جب حویلی کے قریب پہنچی تو فاطمہ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آگے ایک ایسی زندگی ہے جو اذیت اور قید سے بھرپور ہوگی۔ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو کر گاڑی رک گئی۔ گارڈز نے دروازہ کھولا تو جازم باہر نکلا، لیکن فاطمہ گاڑی کے نشست سے چمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار ایک قلعے کی طرح کھڑے تھے، لیکن ان کی ہیبت فاطمہ کو نگلنے کو تیار لگ رہی تھی۔ جازم نے گاڑی سے باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، فاطمہ باہر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جازم کی آواز میں نرمی تھی جو فاطمہ کے کانوں میں کسی امید کی طرح گونجی۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ جازم کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سچائی نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا۔ وہ آہستہ سے گاڑی سے نکلی، لیکن ایک دم جازم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں ارد گرد مرد ہی مرد کھڑے تھے، لیکن ان سب میں وہ جازم کے قریب خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، حالانکہ اس نے کبھی جازم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اس کو جانتی تھی۔ اچانک ایک خادمہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ فاطمہ نے جازم کے پاس سے ہٹنے سے انکار کر دیا اور جازم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اب جازم پر کسی حد تک بھروسہ کرنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں مدد کی فریاد تھی۔ جازم نے خادمہ کو روکتے ہوئے پوچھا، اسے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ خادمہ نے کہا، وڈے سائیں کا حکم ہے کہ اسے حجرے والی بیٹھک میں لے جایا جائے۔ جازم کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سردار جمال کا مخصوص حجرہ داد عیش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں جانے کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ اپنی عزت گنوا دیتی، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ فوراً دادا سائیں کے پاس گیا اور سخت لہجے میں بولا، دادا جان، یہ کیا حکم جاری کیا ہے آپ نے؟ سردار جمال نے پرسکون لیکن شفاف لہجے میں جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لڑکی اب ہماری ملکیت ہے۔ ونی میں آنے والی لڑکی کو سر کا تاج نہیں بنایا جاتا، وہ یہاں ہماری مرضی کے مطابق رہے گی۔ جازم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دادا جان، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ میں اسے اس طرح سے بے عزت ہونے نہیں دوں گا۔ سردار جمال نے سختی سے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے اپنے خاص گارڈز کو اشارہ کیا جو فوراً فاطمہ کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جازم جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں فاطمہ کو لے جایا گیا تھا۔ جیسے وہ وہاں پہنچا، 5 ہٹے کٹے مرد فاطمہ کے قریب کھڑے تھے۔ فاطمہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی۔ ان کی نظریں اسے کسی شکار کی طرح دیکھ رہی تھی۔ جازم نے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں بولا، کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گارڈز نے اس کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے قدم روک لیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ وڈے سائی کا حکم ہے۔ جازم نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا پیچھے ہٹ جا۔ وڈے سائی کا ہر حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ گارڈ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جھکتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ جازم نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو اس وقت بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جازم نے نرمی سے کہا، آؤ یہاں سے چلیں۔ فاطمہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے اس بیٹھک سے نکال کر باہر لایا اور سیدھا اپنے دادا ابا کے کمرے میں گیا۔ سردار جمال اس کے ساتھ فاطمہ کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ یہ تم اسے یہاں لے کر کیسے آ گئے ہو؟
تم کیوں میرے ہر کام میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہو جاسم؟ جاسم نے بغیر ڈرے کہا، دادا جان، میں ونی جیسی فرسودہ رسم کو نہیں مانتا، یہ ظلم ہے۔ آپ نہ صرف اسے ونی میں لے کر آئے ہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سردار جمال نے غصے سے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو میں تمہارا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ اب کیا آپ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا دینے پر تل گئے ہیں؟ یہی سمجھ لو۔ اس کے دادا جان کے لہجے میں غرور تھا جسے دیکھ کر جاسم سٹ پٹا گیا۔ یہ شرط اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی، وہ دادا کے فیصلے کے خلاف تھا۔ وہ اس شرط سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اسے بچانے کا واحد حل اسے یہی نظر آیا کہ اسے نکاح کر کے محفوظ کر لیا جائے، ورنہ اس کی عزت کو لاحق خطرات وہ بھانپ چکا تھا۔ اس کا یہ نکاح جبرن فاطمہ کے ساتھ ہو تو گیا، لیکن اسے اس بات کا اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ جاسم حویلی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم نے نکاح کے ذریعے اسے تحفظ دیا تھا، لیکن اب وہ یہاں بالکل اکیلی تھی۔ سردار جمال کی حویلی کے لوگ اسے کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک غلام کی طرح سلوک کرتے تھے۔ اسے ذرا ذرا سی بات پر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسے جانوروں کے باڑے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ سارا سارا دن کام کرتی۔ ایک دن جب فاطمہ سے جانوروں کے باڑے میں معمولی سی خطا ہو گئی تو اسے مارا پیٹا گیا۔ مارنے والوں کی بے رحمی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کی تکلیف اور اذیت کسی کو نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے بچانے والا تھا۔ 3 دن بعد جب جاسم واپس حویلی لوٹا تو اس کے بدن میں ایک عجیب سی تھکن تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی بھی تھی جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی نظر فاطمہ پر پڑی جو اس کے بستر پر بے خوف سوئی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا معصوم چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور تھکاوٹ کی جھلک جاسم کو اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی گرتی صحت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کی بری حالت دیکھ کر وہ تڑپ گیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا اور نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جو ہی اس نے فاطمہ کی کمر کو چھوا، فاطمہ کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ جاسم ایک دم پریشان ہو گیا۔ فاطمہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً فاطمہ کی قمیض ہٹا کر دیکھا تو اس کی کمر پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ ان زخموں نے جاسم کے دل کو چھلی کر دیا۔ اس نے بے اختیار فاطمہ کے زخم پر اپنے لب رکھے اور کہا، جس نے بھی یہ زخم دیے ہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جاسم، رک جائیں، میری خاطر آپ یہاں کس کس سے لڑیں گے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ونی میں آئی ہوئی ہوں۔ جاسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، تم ونی میں ضرور آئی ہو لیکن اب تم میری بیوی ہو اور یہاں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا سردار جمال کے کمرے میں گیا۔ دادا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ فاطمہ کی حالت کیا ہے؟ سردار جمال نے ایک تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم اس لڑکی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ کون سی تمہاری خاندانی بیوی ہے؟ یہ تو ونی کی لڑکی ہے اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں ہماری ملکیت ہوتی ہیں۔ جاسم کا غصہ اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، خاندانی ہو یا نہ ہو۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ سردار جمال غصے میں بولے، جاسم، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ میری حویلی ہے اور یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ جاسم نے دکھ بھری نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ رہیں اپنی اس حویلی میں، لیکن میں نے نکاح کر کے اس لڑکی کو یہ یقین دیا ہے کہ میں اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، لہٰذا میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جاسم وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک انجانہ سا خوف اور بے یقینی تھی۔ جاسم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، فاطمہ، میرے ساتھ گزارا کر لو گی؟ کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد میری زندگی ایک عام مزدور جیسی ہوگی۔ اگر تم میرے ساتھ دال چٹنی میں گزارا کر سکتی ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ سونے کا پنجرا تمہارے سامنے ہے اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے جاسم کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، مجھے آپ کے ساتھ دال چٹنی منظور ہے، آپ جہاں لے جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن آپ کے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جاسم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ جاسم نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ حویلی جہاں انسانوں سے زیادہ ریت رواج کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات اس عزم کے ساتھ کی
کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔